بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کے اس مہینے میں یہ دو صدقے لازمی کرے، کیونکہ یہ دو صدقے اللہ تعالیٰ کو اتنے پسندیدہ اور اتنے محبوب ہے کہ جس گھر سے بھی یہ دو صدقے کر دیے جاتے ہیں اللہ اس گھر والوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ بلکہ اللہ والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ اس گھر والوں کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے۔ پھر جس کو اللہ اپنا محبوب اور دوست بنا لے اس کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے، تمام حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ پھر اس بندے کے اور اس گھر والوں کے بچے بچے کا مقدر بدل جاتا ہے، تقدیریں بدل دیتا ہے، اس لیے کہ پھر مصیبتیں اس گھر سے ختم کر دی جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور رزق میں برکت آ جاتی ہے، اور اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہوتا ہے کہ روح زمین اس کے عجب سے گزار لی جاتی ہے۔ پھر اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرنا اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں اور ہر طرح کی بلاؤں مصیبتوں اور دکھوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر یہ دو صدقے لازمی کرے، کیونکہ اس بابرکت مہینے میں، ماہ سفر کے مہینے میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بلائیں اترتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، غم آتے ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں سے دیکھیے، عام دنوں میں بھی مصیبتیں آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہے۔ پورے سال کے لیے اگر آپ خوشحال رہنا چاہتے ہیں، غموں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر دکھ اور مصیبت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ مصیبتوں کی حفاظت کے لیے یہ دو صدقے بہترین ہے۔ صدقہ مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہے، موت کے وقت اس کی سختی کو بھی آسان بناتا ہے، اس لیے کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں، اور ان تمام گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ جیسے کوئی پانی آگ کو بجھاتا ہے، اسی طرح صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب گناہ مٹ جاتے ہیں اور اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر بات بن جاتی ہے۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ صدقے جس نے نہیں کیے وہ سمجھو ناکام رہا۔ اس لیے ابتدائی دن ہے، آپ کو چاہیے کہ پورے مہینے میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ دو صدقے لازمی کر لے۔ صدقہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس طرح صدقہ کرنا بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ اور پھر ماہ سفر کے مہینے میں صدقہ، اور اس کے اوپر یہ چند ایک کلمات پڑھ کر آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ دیکھیے گا پھر کس قدر ہر ایک دانے کے بدلے آپ کو کتنے کتنے انعامات ملتے ہیں۔ یہ عمل اور یہ طریقہ بہت سارے اللہ والوں نے بتایا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جس نے 7 بالیاں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہو، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ تفسیر جنان صفحہ نمبر 295 پر راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے کوئی آدمی زمین میں بیج کا ایک دانہ ڈال دیتا ہے، جس سے پھر اللہ تعالیٰ 7 بالیاں اگاتا ہے۔ یعنی کہ آپ گندم کا ایک دانہ زمین کے اندر لگاتے ہیں، اس سے پھر اللہ 7 دانے بالیاں نکالتا ہے۔ اس طرح جو راہ خدا میں آج خرچ کرے گا، اس مہینے میں خرچ کرے گا، یہ چند ایک چیزیں صدقہ کرنی ہے، صرف 2 چیزیں اخلاص کے اعتبار سے اللہ اس کو اتنا بڑا عطا فرمائے گا کہ اس کا گھر مال و دولت سے بھر دیا جائے گا۔ ابن قیم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو اس بات کے بارے میں علم ہو جائے اور لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کا صدقہ کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے اور اتنا محبوب ہے کہ اللہ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں اور اس کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا فرما دیتا ہے، اسی طرح وہ جو صدقہ کرتا ہے وہ اس بندے جس کو اس نے صدقہ دیا کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو وہ بندہ اتنا پرسکون ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے لوگ مختلف طرح کے معاشرتی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، جہاں کتاب و سنت نے ان مسائل کے حل کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت تدبیریں بیان فرمائی ہے، جن میں سے ایک اہم تدبیر اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں اس سے بہتر اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے اور اس سے بہتر تمہیں رزق دینے والا ہے۔ تو اس لیے دوستو اب آپ نے جو چیز صدقہ کرنی ہے اس میں سب سے پہلی چیز
وہ انڈا ہے، انڈا جس کے بارے میں ہر شخص نہیں جانتا کہ یہ صدقہ کرنا اور اس انڈے کی کتنی اہمیت ہے۔ دیکھیے جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے دن سایہ ملنا، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت کرے جوانی کے اندر، تیسرا ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھا ایسا شخص جو اللہ کے لیے باہمی محبت رکھتے ہیں، جن کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوستی، اللہ کی رضا کے لیے دشمنی، یعنی اللہ کے لیے دوستوں سے دوستی کرتا ہے، اللہ کے دشمنوں کو دشمن سمجھتا ہے۔ پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنا پوشیدہ طور پر صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے کیا اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہونے دی۔ آج ہمارے صدقے کیوں قبول نہیں ہوتے؟ ہم صدقہ بعد میں کرتے ہیں اور شہرت پہلے حاصل کرتے ہیں۔ فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر پہلے بتاتے ہیں آپ نے یہ جو صدقہ کرنا ہے اس کی کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں۔ بس اس ترتیب کے ساتھ یہ صدقے کا عمل 3 دن تک آپ نے اس کے اوپر ایک کلمات پڑھ کر اس کو گھر میں رکھنا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز، ایک چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس چیز کو اپنے سامنے آپ نے رکھنا ہے، پھر اس کے اوپر یہ چھوٹا سا بڑا مختصر سا عمل کرنا ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد پھر اس کو صدقہ کر دینا ہے۔ پھر دیکھیے کہ تمہارا گھر کیسے مال و دولت سے بھرتا ہے، کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہے، کیسے اللہ پاک تم سے راضی ہوتا ہے، اور کیسے وہ تمہارے اوپر انوار و تجلیات کی بارش برساتا ہے۔ اس لیے معمولی صدقے کے سبب آگ سے بچاؤ مل جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں 2 آدمی آئے، ایک فقر و فاقہ کی شکایت کے لیے ہوئے تھا اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آئے گا کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا، اور رہا فقر و فاقہ تو قیامت تک اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے لیکن اسے لینے والا نہ ملے، پھر اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا ہاں بھیجا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ بس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے، خواہ کھجور کے ٹکڑے سے ہی صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو، اور اگر وہ میسر نہ ہو تو اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ کتنے مبارک لمحات ہے اور کس قدر ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک چیز تو میں نے آپ کو بتائی جو ہر گھر ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے، ہمارے روزانہ کچن میں آنے والی یہ چیز ہے جو چیز آپ نے صدقہ کرنی ہے، اور دوسری چیز آگے چل کر بتاتا ہوں۔ پہلے ذرا عمل کو سن لیجئے گا۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یہ چیزیں رکھ کر اپنے سامنے، پھر اس کے اوپر یہ عمل کرنا ہے۔ ترتیب بڑی آسان ہے، بڑا مختصر سا عمل بھی ہے، یہ طریقے کے ساتھ صدقہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ کبھی زندگی میں یاد رکھو گے، اور آپ ہمیشہ یاد رکھو گے کہ آپ کے تو حالات 3 دنوں کے اندر اندر بدل جائیں گے۔ آپ کے معاملات جو بگڑے ہوئے ہیں، جو کہیں سے بھی بات نہیں بن رہی ہے، یہ تو 3 دنوں کے اندر اندر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اس لیے یہ تو ایسا موقع ہے، یہ تو ایسے لمحات ہے جس میں ہمیں ہر حال میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، چاہے ہم جس قدر بھی ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، زیادہ پیسے نہیں لگتے، ہم روزانہ شکر ہیں، روزانہ کتنا کچھ برباد کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ضائع کر لیتے ہیں، یا ویسے بچے ہمارے کتنا کچھ کھا جاتے ہیں۔ تو یہ تو 20 روپے کا 25 روپے کا ایک انڈا ہے، اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ بھی بالکل مختصر، وہ بھی بالکل سستی سی ہے، اور
ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہے جو آپ نے آج صدقہ کرنی ہے، یا آج اس پورے مہینے میں آپ کسی وقت بھی، جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ پورا کام آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، شہرت کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے آپ نے نہیں کرنا، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یار جب اللہ راضی ہو جاتا ہے، بابا فرید اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان سے ان کی ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ ہاں، بابا فرید کا جواب سنیے اور دل پہ لکھیے، بچوں کو بتائے۔ بابا فرید نے فرمایا کہ بیٹا، آپ کو یہ بات تو نظر آتی ہے کہ فرید جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دیتا ہے، لیکن آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے، 40-50 سال میری عمر گزر چکی ہے، تو میں نے تو ابھی ویسے بھی کیا ہے جیسے میرے رب نے کہا ہے، تو جیسے میرا رب کہتا رہا میں ویسے کرتا رہا، اب جیسا میں کہتا ہوں میرا رب کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کرے، پھر دیکھیے کیسے تمہیں اس کے انعامات ملتے ہیں، کیسے تمہارے اوپر انوار و تجلیات ملتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، 70 دروازے غموں کے، پریشانیوں کے، برائیوں کے، دکھوں کے، مصیبتوں کے بند کر دیتا ہے۔ یار جب ان تمام چیزوں کے دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے تو پھر جو انعامات تمہارے اوپر آئیں گے، ان کا کبھی تم نے سوچا ہے، کبھی تصور کیا ہے؟ تو آپ اس ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے کہا، یہ تو جیسے جو چیز میں نے کہی ہے اس کو اپنے پاس رکھ کر اب اس کے اوپر درود پاک، اس کے بعد آپ نے یوں پڑھنا ہے، یا اللہ یا صمد اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی جتنے اللہ کے نام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ کے کسی صفاتی نام سے مل کر پڑھا جاتا ہے تو پھر ایک دنیا بدلتی ہے، پھر ایک بہاریں آتی ہے، پھر زندگیاں بدلتی ہے، پھر رونقیں آتی ہے، پھر وہ انوار ملتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ کائنات کے ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا رب ہے اور ہر شے کا مالک ہے۔ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضے میں ہے، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے۔ وہ تو بھائی ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو تمام غیب کی حقیقتوں کو بھی جانتا ہے۔ یار جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، دن کو رات میں بدل دیتا ہے، کیا وہ میرے اور تیرے مقدر اور اس قسمت کو نہیں بدل سکتا؟ تم کیوں نہیں یقین اس پر رکھ کر عمل کو کرتے؟ تم کیوں نہیں اس پر ایمان رکھتے؟ بھائی وہ تو دن کو رات میں، رات کو دن میں روزانہ بدلتا ہے، اور آسمانوں سے بارش برسا کر زمین سے سبز اگاتا ہے، اور جو خاکی بندوں کو اپنے نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا کرتا ہے۔ یا جو اپنی مخلوق کو پال رہا ہے، دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی رحمت کی طلبگار نہ ہو، تو یہ انسان کیسا ہے جو اس کے رحمت سے دور بھاگتا ہے، جس کے فضل سے، جو اس کے کرم سے، جو اس کی عطاؤں سے دور بھاگتا ہے۔ اس لیے تو وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جسے وہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، تو جسے وہ چھینے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ اپنے مالک کی ہر چیز کا مالک ہے کے ساتھ ساتھ اس کا محافظ بھی ہے۔ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، بس وہ اسی وقت جس وقت چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کی شان ہے، تو آپ نے آج اس کی اس شان کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرنا ہے، یہ چیز اپنے سامنے رکھنی ہے، پھر آپ نے اس کے اوپر پڑھنا ہے، یا اللہ یا صمد، یا اللہ یا صمد۔ ایک ایک چیز، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے اگر آج اب یہ مکمل ویڈیو دیکھ کر یہ اصل فائدہ حاصل نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں آپ سے بڑھ کر بدنصیب کون ہو سکتا ہے، جس کو اتنا موقع بھی مل رہا ہے وہ اس کے باوجود اس سے برکتیں نہیں حاصل کر پا رہا، تو یہ اس کی اپنی بدنصیبی تو ہو سکتی ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بس آج رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا غضب آج ٹھنڈا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آج ختم ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اب یہ جو اس کے اندر اللہ الصمد ہے، یہ اتنا مبارک ہے کہ بڑے بڑے اللہ والوں نے اس کو پڑھا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے پڑھا ہے۔ یقین جانیے میں نے اس کے بڑے بڑے اعمال دیکھے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو اعمال باقاعدہ کرواتے ہوئے دیکھے ہیں، جس کے باقاعدہ چلے کیے جاتے ہیں، عمل کیے جاتے ہیں، لیکن آج آپ اس ترتیب کے ساتھ اگر یہ کر لیتے ہیں تو
آپ سب بھول جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی جو طاقت اس کے اندر ہے کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا، میری بقیہ زندگی بھی جو ہے وہ بہترین گزر جاتی۔ دیکھو اس کا مطلب، اے بے نیاز، یہ ظالم سے نجات عطا کرتا ہے، اس سے بھوک سے حفاظت ہوتی ہے، پیاس سے حفاظت ہوتی ہے، مخلوق سے بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات بتاؤں، اللہ اس بندے کا شمار شمولیت جو ہے وہ ہے صدیقیوں میں کر دیتا ہے، صدیقیوں میں شمولیت ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ یا سمدو، یہ اس ترتیب کے ساتھ دونوں کو اکٹھا ملا کے پڑھنا ہے آپ نے، اور یہ پڑھنے سے آپ کی زبان پر تاثیر آ جاتی ہے اور آپ صاحب کشف بھی بن جاتے ہیں۔ یار، صدقے آپ نے دو کرنے ہیں، انعام آپ کو ہزاروں لاکھوں ملیں گے، تو پھر آپ کس بات کی نیت کر رہے ہیں؟ پھر کیا سوچ رہے ہیں 50-60 روپے کا انڈا اس کا کیا کر لیں گے؟ آپ بس کر دے، پھر دیکھیے نظارے، پھر بہارے دیکھیے۔ یقین جانے اگر آپ نے ابتدائی دنوں میں ابھی کر دیا تو آپ کا دل کرے گا میں بار بار یہ کروں، بار بار کروں۔ آپ کو فائدے اتنے زیادہ ہو رہے ہوں گے، آپ کو بہاریں اتنی زیادہ مل رہی ہوں گی، آپ کے معاملات اتنے بہتر ہوں گے۔ اور اب آپ نے اس اسم مبارک کو، جیسے میں نے کہا، دونوں کو اکٹھا ملا کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو 101 بار پڑھنا ہے، 101 بار، 101 بار۔ اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ ہماری تو نماز فجر کے بعد آج بھی الحمدللہ دعا ہوئی ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کرے، اس سے بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا ہے نہ کہ وہ اسم مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست بننے کے لیے یہ لازمی پڑھا جاتا ہے، اس کے بغیر کسی کا کوئی چارہ نہیں۔ اللہ سے دوستی کا شرف حاصل ہوتا ہے اور پڑھنے والا اللہ کا ولی بنتا ہے، کیونکہ جب کسی کو جو کچھ ملا ہے اس نام کی بدولت ملا ہے، اس کی برکت سے ملا ہے، لوگوں نے جو روحانی ترقی حاصل کی ہے، جو خاص بندوں میں شمولیت اختیار کی ہے، وہ اسی کی برکت ہے اور اسی کی طاقت ہے، اسی کے ذریعے سب کچھ ملا ہے۔ اب دوستو، اس ترتیب کے ساتھ دوسرے نمبر پر دو چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، دو ہی صدقے کرنے ہیں، بس ایک چیز اور ایک صدقہ میں نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کالے چنے ہیں، کالے چنے آپ نے اکثر سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کالے چنوں کا، وہ بھی آپ کو جو بتا رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی طریقہ میرے خیال میں درست نہیں، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے پر عمل کر لے، اس کو آج اپنے ذہن میں رکھ لے، اپنے بھائی بہنوں، اپنے نسلوں کو بتا دے، انشاءاللہ تمہاری نسلیں بھی دعا دیں گی، تمہاری نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ عمل تو صدقہ تو ہر ایک کو ہی بتا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس طرح کوئی نہیں بتا رہا ہوگا۔ آپ نے ایک مٹھی چنے بھی اپنے سامنے رکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ دو صدقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس کے اوپر جو چیز آپ نے، دو چیزیں میں نے جیسے ہی کہا ہے پڑھنی ہے، اور دو چیزیں ہی صدقہ کرنی ہے، اس کے اوپر دو چیزیں پڑھ کر صدقہ کرنا ہے۔ پھر دیکھیے تمہارے دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے، تمہارے حالات کیسے بدلتے ہیں، تمہارے معاملات کیسے بدلتے ہیں۔ دیکھیے ارشاد باری تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں، یعنی بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا، نماز ایمان کی دلیل ہے، روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، صدقہ خطاؤں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ صبح سویرے صدقہ دیا کرو، کیونکہ بلا صدقہ سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ تو آپ نے یہ صدقے جو کرنے ہیں صبح نماز فجر کے بعد کر دینے ہیں۔ یہ وقت بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے، رات کو بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن بہترین یہ ہے کہ تاکہ سارا دن یہ عمل رہے، صبح اٹھ کر صدقہ کر دے۔ پھر دیکھیے معاملات ہمارے کیسے بدلتے ہیں۔ صدقہ عمر بڑھاتا ہے، بری موت کو روکتا ہے، اللہ اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے برائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور کر دیتا ہے۔
پھر فرمایا کہ جو اللہ کریم کی رضا کی خاطر صدقہ کرے وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آخری فرمان بتانے لگا ہوں، بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے، بری موت کو دور کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں آنا چاہتے ہو، قبر کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو، گناہوں کی معافی چاہتے ہو، عمر میں برکت چاہتے ہو، بری موت سے بچنا چاہتے ہو، تکبر اور غرور سے بچنا چاہتے ہو، تو اللہ تمہارے غضب اور ناراضگی کو ختم کر دے گا اور اللہ کو راضی کروا دے گا۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اب جو چیز اس کے اوپر پڑھنی ہے یہ سورہ اخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ دوسری چیز ہے۔ ٹھیک ہے، دو صدقے، دو چیزیں اس کے اوپر پڑھنی ہے، اور یہ دوسری چیز ہے۔ اب سورہ اخلاص شریف کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کو جب پڑھیں گے تو یہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، 3 بار آپ کا پڑھنا یہ پورے قرآن مجید کا پڑھنا ہوگا، یعنی جس نے 3 بار پڑھا اس کو گویا اس نے پورا قرآن پڑھا، کیونکہ اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، انڈے کے اوپر دم کرنا ہے، چنوں پر دم کرنا ہے، اور دم کر کے انڈے کو 3 دن تک مسلسل آپ نے اپنے گھر میں رکھنا ہے، اور 3 دنوں کے بعد آپ نے اس کو پانی میں بہا دینا ہے یا درخت کے نیچے دفن کر دینا ہے۔ اور جو چنے ہیں اس کو آپ نے پرندوں کو جہاں آسانی ہو آپ نے ان کو ڈال دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، نظارے کریں گے، اور اپنی زندگی کے ہر ایک موڑ پر رب کی بے پناہ رحمت اور فضل کو اپنی آنکھوں سے یوں جلوہ گر دیکھیں گے کہ عقلیں دنگ رہ جائیں گے اور دل خوشی سے جھوم اٹھے گا، کیونکہ جب کوئی بندہ خالص نیت اور سچے دل سے پروردگار کی رضا کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام بگڑے ہوئے اور الجھے ہوئے راستے خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں، رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ گھر کی ہر قسم کی تنگ دستی، پریشانیاں، دکھ اور مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے، اور سکون اور چین کی ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے جو انسان کے دل و دماغ کو معطر کر دیتی ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں اس سنہری موقع کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دے، اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو اپنا معمول بنا لے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں آپ اور آپ کے گھر والوں کا مقدر بن جائے۔